کوئی ایسا منہ پہ لیپی بتا دیں, کوئی ماسک بتا دیں, کوئی رات کو لگائیں صبح اٹھیں تو ہماری ایجنگ جو ہے واو واو. سر کوئی کریم بھی بتا دیں ایجنگ کے, بس آخری سوال ہے تھوڑے سے. کریم کیا بلکہ کوئی ایسا منہ پہ لیپی بتا دیں, کوئی ماسک بتا دیں, کوئی رات کو لگائیں صبح اٹھیں تو ہماری ایجنگ جو ہے واو واو. کہ انڈے سے واقعی ایجنگ رک جاتی ہے, انڈے کا زردی لگانے سے یا وائٹ لگانے سے؟ انڈے کا وائٹ آپ لے لیجئے, ہاں اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا دودھ اور یہ بادام کا جو تیل ہوتا ہے, دودھ ڈبے والا یا پھر کچا دودھ؟ نہیں کچا دودھ, نارمل جو دودھ ہوتا اوکے, ہے وہ 2 چمچے وہ ڈال دیجئے ایک انڈے کی سفیدی کے ساتھ, اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ کھیرا بلینڈ کر کے وہ اس میں مکس کر لیجیے, چھلکا اتار کے, ایک چٹکی چھلکا اتار کے, ایک چٹکی جو ہے اس میں آپ ہلدی ایڈ کر دیجیے, جو کھانے کی ہلدی ہوتی ہے, اور اس کا پیسٹ بنائیے. اور اس کو عموماً جن لوگوں میں ہوتا ہے کہ جی تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں اسکن جو ہے وہ لوز ہوئی ہوئی ہے, تو وہ اس میں ملتانی مٹی بھی ایڈ کر دیں. ایک آپ کو لگے گا کہ تھوڑا سا ٹائٹنگ افیکٹ جو ہے اس کے نتیجے میں آ گیا. تو یہ ایک اچھا وہ ہے. سر کب کر سکتے ہیں, ہفتے میں ایک بار یا 2 بار؟ میرے خیال میں ویکلی کر لینا چاہیے, ویکلی کر لینا چاہیے لائف میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ یہ جو کیمیکل والے سوپس ہیں اس کا استعمال جو ہے یہ چہرے کے اوپر اسپیشلی بہت نازک اسکن ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو سر منہ کس سے دھوئیں پھر؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کیمیکل والے صابن, کیمیکل والے, ہاں کیمیکل والے نہ لیں. اچھا, ہربل سوپس وغیرہ جو ملتے ہیں, فیس واش ملتے ہیں, وہ ہم یوز کر سکتے ہیں. ہربل سوپس لے لیں. اور جیسے آپ پورے دن آفس میں ہیں, اب کچھ لوگ ہیں جو ہر دفعہ جا کے وضو بھی کر رہے ہیں تو جا کے صابن سے منہ دھو رہے ہیں, اور حالانکہ وہ اپنے آفس میں ہیں, تو ایز پر نیڈ چیزوں کو چلائیے. اچھا جی, ایک سر اور امپورٹنٹ سوال جو مجھے لگتا ہے آپ سے مجھے ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ جو ہم اپنے آپ کو جو نیند سے دور کر دیتے ہیں, ایک رات کی پہلی پہر کی نیند جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو صحت چاہیے تو رات کی پہلی پہر کی نیند, یہ پہلی پہر کون سی ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. اب رات ہمارے حساب سے کون سی ہے, کتنے بجے شروع ہوتی ہے وہ پہلی پہر, اور اگر ہم پہلی پہر سے آگے چلے گئے ہیں اور تب سوئیں گے تو کیا ہمارا جسم, ہماری جو بیماریاں یہ کیچ کر لے گا, یا نیند پوری نہیں؟ اور 8 گھنٹے کی نیند, از دیٹ امپورٹنٹ؟ بالکل امپورٹنٹ ہے, اور صحیح وقت پر امپورٹنٹ ہے. جو آپ نے کہا نا کون سے پہر کی نیند, تو اندھیرا بیسیکلی اس کا آپ وہ جواز بنا لیجیے کہ جس وقت اندھیرا ہو جاتا ہے تو وہاں سے پھر یہ فنومینا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہماری اپنی ذمہ داریاں ہیں, ہمیں مغرب کے بعد اندھیرا ہو جاتا ہے, مغرب پڑھی, اس کے بعد کھانا وانا کھایا, اچھا ٹائم تو وہی ہے, پھر آپ نے عشاء پڑھ لی, عشاء کے بعد تک آپ کا جو کھانا ہے وہ ہضم بھی ہو گیا, اور اس کے بعد پھر آپ ایک اچھی نیند لیجیے, اندھیرے میں نیند لیجیے, ٹھیک ہے. گیجٹس کو اپنے آپ سے سر ٹائم پیریڈ بھی مجھے بتائیے گا, ایک جیسے اگر ہم وقت کے حساب سے بتا دیں لوگوں کو آسان ہو جائے گا. 7 بجے کے بعد, 7:30؟ نہیں, میں نے کہا نا جیسے گرمی ہے, ہاں اس میں مغرب عشاء جو ہے بہت لیٹ ہوتی ہے, تو وہ پڑھ کے ظاہر بات ہے پھر ٹائم ہو گیا. اوکے, ٹھیک ہے. سردی ہے ارلی ہو جاتی ہے, جلدی, ہاں پڑھ کے ٹائم ہو گیا. اوکے, تو آپ کو, اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کو سردیوں میں ایک اچھا ٹائم مل رہا ہے لمبا سونے کے لیے, ٹھیک ہے. اور گرمی میں ٹائم وہی 8 گھنٹے کا ہے, سب کے لیے ضروری نہیں ہے. اگر آپ ساؤنڈ سلیپ لیتے ہیں, ینگسٹرز ہیں وہ تو اوکے. اچھا, جو اور تھوڑا سا ایج ہو جاتی ہے 50 کے بعد جو ہے وہ 6 گھنٹے بھی اگر آپ ساؤنڈ سلیپ لیتے ہیں بہت ہے, ٹھیک ہے. قیلولہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پاور نیپ کی شکل میں آج ہمارے یہاں دنیا میں رائج ہے, ہم دور بھاگ گئے اس سے, ٹھیک ہے. تو قیلولہ بہت ضروری ہے, اس سے آپ کی جو کھوئی ہوئی قوتیں ہیں وہ بحال ہو جاتی ہیں. آپ سنتے ہیں مختلف سدور جو ہیں وہ پاور نیپ لے رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے ان کو چھوڑ دیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹرن ہے, اور یہ کبھی بھی کسی حکمت سے خالی ان کی بتائی ہوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. تھوڑا سا ٹائم لیجیے, کہیں سائڈ میں 10-15 منٹ کوئی بھی جگہ ہو آپ کے آفس میں, کوئی ایسی جگہ جہاں آپ قیلولہ کر لیں کھانے کے بعد. سر یہ جو لیوینڈر آئل وغیرہ ہوتا ہے, کیا یہ کارآمد ہوتا ہے نیند کے لیے؟ اگر جیسے کسی کو نیند نہیں آ رہی ہے, اپنے تکیے پہ لیوینڈر آئل تھوڑا سا چھڑک دے یا اس کو سونگھ لے تھوڑی دیر, تو از دیٹ ورک ریئلی اور ناٹ؟ اسٹوڈنٹ ہے میری ایک, وہ اس پہ ورک کر رہی ہے, اس نے ایک پیلو ڈیولپ کیا ہے لیونڈر فلاورز کا, اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں استخدوس, ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ پراپرٹی ہے کہ یہ سودنگ اور کامنگ ایفیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اس کی خوشبو بڑی بھینی بھینی سی ہوتی ہے, تو اس سے اگر کوئی ایز سچ کمپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے, تو بہت سارے لوگوں کو. سر میں اپنی بچی کو کرایا کرتی تھی, میں بہت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے شوبز میں تھی تو بچی بہت چھوٹی تھی, 3-6 ماہ کی تو بچی تھی, چھوڑ کے کام پہ جانا ہوتا تھا. تو میں اسی طرح بوٹل میں, جو میں آپ کو اسی لیے سوال کر دی, بوٹل میں اسپرے کر کے تکیے میں تو میں اس کو سلاتی تھی, ڈیپ سلیپ لیتی تھی, تب تک سوتی تھی جب تک میں صبح نہیں اٹھتی تھی.
بڑے مزے سے بہت اچھا اس کا افیکٹ آتا ہے. ہاں مطلب چھوٹے بچوں پہ تو بڑا ہی, اب جب سے بڑی ہوئی تو ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ میں بھی ارلی رائزر ہوں, جلدی سوتی ہوں, وہ بھی جلدی, مگر یہ ایک چھوٹے بچوں کے لیے مجھے لگتا ہے اٹس اے ویری گڈ پریکٹس. اور بے ضرر ہے, بے ضرر ہے نا. کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, ڈاکٹرز بیماریاں چھپاتے ہیں, حکیم علاج بتاتے ہیں, کیا یہ سچ ہے سر؟ نہیں, چھپاتے تو شاید نہیں ہے, بلکہ چیزیں جو ہیں وہ آج لیب رپورٹس کی شکل میں اور ڈفرینٹ قسم کے جو مارکرز ہیں اس کی شکل میں بہت کلیئر ہو جاتی ہیں, اور اس میں ہمیں جو بھی لوگ یہ کام کر رہے ہیں, میں اس ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں اس میں میں قطعاً کسی پیتھی کے کسی سسٹم کے خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ حکیم صاحب کا ویژن تھا کہ سب لوگوں کو مل کے بیٹھ کر انسانی صحت کے لیے, انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے, فلاح کے لیے. اپنی دکان نہیں بیچنا چاہیے, یہ انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے. کیا بات کیا. بالکل, انہوں نے پڑھانے کے لیے ڈاکٹرس کو بھی انگیج کیا, انہوں نے پڑھانے کے لیے فارماسسٹ کو بھی انگیج کیا, اور اپنے لوگوں کو بھی انگیج کیا, اور یہ پھر اچھی چیز میں چلی, اور اسی کا نتیجہ ہے ان کی محنت تھی کہ ایک جگہ کراچی شہر کے سے بہت دور جا کر ہم لوگ جایا کرتے تھے اس وقت, تو وہ سلسلہ شروع ہوا, اور آج وہ پاکستان کی کوئی 8, 9, 10 یونیورسٹیز میں چل رہا ہے. ماشاء اللہ, یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ برکت تعالیٰ ڈالی ان کو اور آپ سب کو اس کا رہتی زندگی میں اجر دے خیر عافیت سے. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہوتی ہے, یہ سارا کچھ اگر کوئی نہیں کروانا چاہتا اور بانجھ پن ہے کسی کو اور بچہ پیدا کرنا چاہتا ہے, جو کہ سب کی خواہش ہے, اولاد تو ایک سب سے بڑی خوبصورت نعمت ہے, اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے, جن کی نہیں ہے خاص ان کو کرے, آمین ثم آمین. تو مجھے بتائیے گا کہ پھر کیا اس میں حکمت کا کوئی علاج ہے, ایسا صحیح علاج؟ جی بالکل علاج ہے, بالکل علاج ہے, اور بہت سارے لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں, بہت ساری دوائیں ہیں, ساتھ ساتھ اچھا دونوں طرف ہے نا معاملہ, ہمیں دیکھنا ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کا. مرد موسٹلی کیونکہ انا کے طور پہ جاتا نہیں ہے, علاج کراتا نہیں ہے, پوچھتا نہیں ہے, ٹیسٹ نہیں کراتا, وہ اس کو گالی سمجھتا ہے, مگر عورت بیچاری کو کیونکہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, بہت سی ڈیفورس ریٹ اس وجہ سے ہے. اور مرد کبھی کبھی اپنی غیرت اور اپنی عزت کو رکھنے کے لیے تو اس کو پتہ بھی ہوگا کہ شاید میں بھی مجھ میں کوئی پرابلم ہے یا کچھ ہے, مگر عورت کو طلاق دے دے گا جان بوجھ کے, تاکہ اس کے معاشرے میں, اس کے خاندان میں عزت رہ جائے, اور بڑی طلاقیں ہوتی ہیں. اور دیکھیں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں. میں یہ جو فنامنا غیرت کا اس کی بات نہیں کر رہا, میں انفرٹیلیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری غذا میں موجود کیمیکلز, ہمارا لائف سٹائل, یہ اس انفرٹیلیٹی ریشو کو دن بدن بڑھائے چلا جا رہا ہے. خواتین میں اس لیے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک مخصوص عمر کے بعد جو ہے ہر مہینے ایک سائیکل سے گزرتی ہیں, اس کی ڈسٹربنس کے نتیجے میں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, اور ان کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ ان کے اندر کیا خرابی پیدا ہوئی ہے. لیکن جو میل وہ ہے پیشنٹ, اس کے ساتھ یا انڈیویجول, وہ جو ہے وہ جاتا اس وقت جب اس کی شادی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ وہاں اس وقت کراتا ہے, تو دونوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اپنی بار بار پھر اسی ریپیٹیشن کہ ہم بچپن سے جو ہے اپنی خوراک کے اوپر فوکس کریں, اپنے کھانے پینے کے معاملے ہم دیہاتی بن جائیں. ایک وقت میں یہ خوراک ہو,